بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا جادو۔ کالا جادو ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا نہ واقف ہو کے بھی واقف رہتی ہے۔ تبھی اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں پر کالا جادو جلدی اثر کرتا ہے اور 3 اقسام کے لوگوں پر کالا جادو کبھی اثر نہیں کرتا۔ پہلا، انسان جو اداس رہتا ہے، اس سے اس کے جسم اور روح میں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس انسان پر جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ دوسرا، جو سارا دن غصے میں رہتا ہے، اس انسان پہ جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ اور تیسرا، جو انسان نجس رہتا ہے، پاکی کا خیال نہیں رکھتا، اس انسان پہ بھی جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ اور جن انسان پر اثر نہیں کرتا، ان میں سے پہلا انسان جو پاک رہتا ہے، ان پر جادو اثر کم کرتا ہے۔ جو انسان صبح اور رات کے اختتام میں 4 رکن اور آیت الکرسی اور نعت علی کو پڑھ کر سوتا ہے، اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرتا۔ اور تیسرا انسان جو مطمئن رہتا ہے، روز آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہے، تازہ ہوا میں کچھ وقت گزارتا ہے، اس انسان پہ جادو کبھی اثر نہیں کرتا۔ اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ شیطانی جنات کے تمام اثرات سے اللہ کی پناہ میں رہو تو ان 3 عادتوں سے دور رہنا اور ان 3 عادتوں کو اپنا لینا۔ انشاءاللہ کبھی بھی کوئی محض چیز تمہارے قریب نہیں آنے دے گی۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، یہ نظر بد کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے جسم سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ جو انسان اپنے سے زیادہ کسی انسان کے پاس عزت، دولت، شہرت، یہ منزل دیکھتا ہے تو سامنے والے انسان میں احساس کمتری پیدا کر دیتی ہے۔ یہ وہی انسان کے جسم سے نکلی ہوئی شعاعیں ہیں اس کامیاب انسان کے وجود پر اثر رکھنے لگتی ہیں اور یوں وہ خوش انسان بیماری، پریشانی، رزق میں تنگی اور مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اپنی نعمتوں کو چھپا کر جینا، حد سے زیادہ اپنی خوشی کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ تقدیر کو اگر کچھ بدل سکتا ہے تو نظر بد ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، ہم ایسا کیا کریں؟ نظر بد جب یہاں تک پہنچے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، جو انسان صبح اٹھنے کے بعد 4 قل اور آیت الکرسی پڑھتا ہے اور سونے سے پہلے 4 قل اور آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس پر نظر بد اثر نہیں رکھتی۔ اور جو انسان کسی جگہ پہ جاتا رہتا ہے جہاں درخت ہے، پھول ہیں، خوشگوار ماحول ہے، تو اس پہ بھی نظر بد اثر نہیں رکھتی۔ اور جو انسان دل میں ایک مرتبہ اتنی محنت کرتا ہے کہ جسم سے تھوڑا بہت پسینہ نکلنے لگے تو اس انسان پہ بھی نظر بد اثر نہیں کرتی۔ اے شخص، یاد رکھنا، نظر بد کا اثر اس وقت اور بھی زیادہ ہونے لگتا ہے جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو۔ جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہونے والا ہو تو اس سے پہلے حسب توفیق کسی علاج یا گوشت کا صدقہ نکال دو۔ انشاءاللہ تم اللہ کی پناہ میں رہو گے، تم اللہ کی پناہ میں رہو گے۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ حسینی عقیق پہننے سے نظر، تعویذ، جادو انسان پہ اثر نہیں کرتے اور انسان کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے اور یہ اس کا بھائی ہے۔ کچھ دنوں سے وہ عورت نہایت پریشان ہے، اچانک سے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس کے پاؤں جلنے لگتے ہیں اور کبھی کبھار ایسے تڑپنے لگتی ہے جیسے مچھلی پانی کے بنا۔ بہت علاج کروایا لیکن شفا نصیب نہ ہوتی ہے۔ آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کالا علم، کالا جادو ہوا ہے۔ یا علی، کوئی دعا بتائیں، کوئی عمل بتائیں جس سے یہ عورت صحیح ہو جائے۔ تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا، اللہ نے انسانوں کے لیے ایک عظیم نعمت کو زمین پر اتارا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اور جادو فجر کی نماز کے بعد پانی پہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، 21 مرتبہ سورہ فلق اور 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے وہ پانی دن میں 3 مرتبہ اس مریض کو پلایا کرو۔ 3 دن مسلسل یہ عمل کرو، انشاءاللہ شفا یاب ہو۔
اب آئیے ہم آپ کو جادو کے توڑ کا طریقہ سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور اللہ آپ کو اس کے سمجھنے کی توفیق بھی دے اور سمجھ بھی دے۔ تو اولاد جادو کے توڑ کے لیے ناظرین ہمیں دو چیزیں درکار ہوں گی۔ ایک تو چاہیے ہوگی ہمیں آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا، اور دوسرا ہمیں چاہیے ہوگا جادو کے توڑ کے لیے۔ ناظرین آپ نے سوتی رنگ کا دھاگا لینا ہے اور آپ نے کوئلوں کو جلانا ہے یا سلگانا ہے، جلا کر پہلے سے ہی اسے رکھ لینا ہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک یہ آسمانی رنگ کے جو سوتی دھاگے ہیں یہ ہم اسے ناپ لیں گے۔ جس پر جادو ہو سحر زدہ شخص، تو اب اس شخص کو پہلے آپ کھڑا کریں۔ کھڑا کرنے کے بعد آپ یہ آسمانی رنگ کا جو دھاگا ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اس کو ناپ لیں۔ یہ ایک تار ناپ لیں، پھر دوبارہ اسی طرح دوسرا تار ناپ لیں، پھر تیسرا تار ناپیں۔ یوں ہم نے مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے سوتی دھاگے کے 11 تار ناپنے ہیں، اور اب ان 11 تاروں کو 2 مرتبہ تہہ کر لینے کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ فلق۔ سورہ فلق پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ جب سورہ کو ڈھیلی کر کے گرہ لگا لیں، ایک مرتبہ سورہ فلق مکمل ہو جائے گی تو ہم دھاگے کی ایک ڈھیلی سی گرہ لگا لیں گے، اس میں پھونک مارنی ہے، فوراً اس کو کس دینا ہے۔ تو یوں ہم نے 11 گرہیں لگانی ہیں اور ہر مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر ہر گرہ میں پھونک مارنی ہے، فوراً اس کو کستے بھی جانا ہے۔ پھر ان 11 تاروں کو ان کو جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں پہ ہم نے دھاگوں کو ڈال دینا ہے۔ اگر تو جادو ہوا تو اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، اور اگر جادو نہیں ہے اور بدبو نہیں آتی تو اب اس بات کی علامت ہے کہ جادو نہیں ہے۔ ناظرین آپ کو یہ عمل کر لینا ہے، آپ نے یہ عمل اس بندے پہ کرنا ہے جس پہ آپ کو شک ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئلے میسر نہ ہو تو چولہا جلا کر اس کے اوپر توا رکھ کر اس توے پر بھی دھاگے آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو ناظرین آج ہم نے آپ کو مکمل جادو کے بارے میں، نظر بد کے بارے میں آگاہ کیا اور جادو کے توڑ کا بھی طریقہ بتا دیا۔ تو اگر ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو ہمارا یہ موضوع اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس لازمی کر دیجیے گا۔ کمنٹس میں اللہ کے 99 ناموں سے کوئی بھی ایک نام لکھ لیجیے گا۔ شکریہ۔